السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ بارش نہ ہونے کے بعض اہم اسباب کے بارے میں، یا قحط سالی کے بعض اہم اسباب کے بارے میں۔ میرے دوستو، پانی یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر زندہ چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی سے بنایا۔ اگر پانی نہ ہو تو انسان کے ساتھ جانور، چرند و پرند سب مرنے لگیں گے۔ اسی طرح سے لہلہاتی کھیتیاں، پیڑ پودے، یہ سب مرجھا جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ تو میرے دوستو، پانی یہ زندگی ہے، پانی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہی چیز ختم ہو جائے، یہ نعمت ختم ہو جائے، تو میرے دوستو، لوگ، انسان اور انسانوں کے ساتھ حیوانات، جانور، چوپائے، چرند و پرند سب مرنے لگیں گے۔ اور بارش نہ ہونے کے کچھ شرعی اسباب ہیں۔ جب وہ اسباب پائے جائیں گے، جب وہ اسباب اور وہ وجوہات موجود ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی بارش کو روک دیتا۔ بارش یہ رحمت ہے، اس رحمت کو اللہ سبحانہ و تعالی روک دیتا۔ ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی اور گناہوں کی کثرت۔ گناہ کی وجہ سے، بندوں کے گناہ کی وجہ سے، بندوں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم نعمت سے ہم کو محروم کر دیتا ہے، اس رحمت کو روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے فساد پھیل گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعض برے اعمال کی سزا انہیں دنیا میں چکھا دے، شاید کہ لوگ برے اعمال سے باز آ جائیں۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور لوگوں، تم پر جو مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں نے جو کیا ہے اس کی سزا میں، اور بہت سے گناہوں سے، بہت سے قصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رحمت کو روک دیتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری وجہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت خطرناک کام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ اور جب کچھ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قحط سالی جیسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی وعید سنائی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ بڑی خرابی ہے، ویل اور ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے یہ حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں کہ لم ينقص قوم المكيال والميزان
إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، کہ جو قوم ناپ تول میں کمی بیشی کرتی ہے اس کو قحط سالی کی سخت مصیبتوں میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور رزق ان کی تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا بھی یہ بارش نہ ہونے کے یا بارش رک جانے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، ناپ تول میں کمی کرنا۔ اسی طرح سے تیسرا سبب بارش رک جانے کے اسباب میں سے زکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ زکوٰۃ میرے دوستو یہ دین اسلام کے فرائض میں سے، دین اسلام کے ارکان میں سے، اور جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر انہیں عذاب میں ڈال دیتا ہے اور ان سے بارش کو روک دیتا ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی اسی روایت اور اسی حدیث میں ہے، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ سنن ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ روک لیتے ہیں ان سے بارشیں روک لی جاتی ہیں۔ جب زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش روک دیتا ہے، اگر جانور نہ ہوتے تو بالکل بارش نہ ہوتی۔ تو میرے دوستو زکوٰۃ نہ ادا کرنا بھی یہ بارش رک جانے کے اسباب میں سے۔ اسی طرح سے ناپ تول میں کمی کرنا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور برائی، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے بارش کے رک جانے کے اسباب میں سے۔ اسی طرح سے اللہ کے دین سے روگردانی کرنا، انبیاء کرام کی تکذیب کرنا، زناکاری اور فحاشی کا عام ہو جانا، شرک و بدعت میں مبتلا ہونا اور ناشکری کرنا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے۔ تو ہمیں ان اسباب سے اجتناب کرنا چاہیے، دوری اختیار کرنی چاہیے، اور ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، جیسے کہ استغفار کرنا، کثرت سے استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار کرو اپنے رب سے، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ تو استغفار کرنا، اسی طرح سے نماز استسقاء پڑھنا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب قحط سالی پڑتی تھی، بارش جب رک جاتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو میدان میں لے جا کر کے نماز استسقاء پڑھتے تھے۔ تو ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، اور ان اسباب سے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کو، بارش کو روک لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نا امید یا اپنی رحمت سے جو ہے مایوس نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام توحید پر، جب ہمارا خاتمہ جان نکلے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری جان نکلے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔